میں حضور صدر کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضور نے یہ حدیث مبارک اس وقت ارشاد فرمائی کہ جب حضور کا عہد رسالت تھا، عہد نبوت تھا، دور نبوت تھا، اور اس حسین سے حضور سرور کائنات اتنی محبت کرتے تھے کہ خود اسی حدیث میں حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ من اذاء فقد اذانی، کہ جس نے حسین کو اذیت پہنچایا اس نے مجھے اذیت پہنچایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جس نے حسین کو اذیت پہنچایا یا حسین کو تکلیف دی، اس نے رسول کو تکلیف دی، اور رسول کو جس نے تکلیف دی اس نے اللہ کو اذیت دی، اور اللہ کو اذیت پہنچانے والا انسان کافر ہے۔ لیکن یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ حسین و منی والا، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ ذرا اس حدیث پہ غور کیا جائے تو نتیجہ بالکل واضح ہے کہ ہر نواسے کا وجود جو ہے نانا سے ہوتا ہے، نانے کے ذریعے، نانا کے توسل سے ہی، نانا کے ذریعے سے ہی نواسے کا وجود ہوتا ہے۔ لیکن آج تک ہمیں کوئی نہیں دکھائی دیا کہ نواسے سے کسی نانا کا وجود ہے۔ لیکن اس حدیث میں جو حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے حسین و منی، حسین مجھ سے ہے، یہ بات بالکل واضح ہے، یعنی حسین کا وجود رسول اللہ سے، لیکن دوسرا ٹکڑا جو ہے وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں، یعنی نواسے سے نانا کا وجود۔ یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ کب سمجھ میں آیا؟ جب سن 61 ہجری میں حسین نے قربانی پیش کی، اور حسین کی قربانی کی وجہ سے حسین کے نانا کا دین بچا، یا رسول کا نام زندہ ہوا، لا الہ الا اللہ کا پرچم بلند ہوا، تو یہ فلسفہ سمجھ میں آیا۔ تب یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر یہ حسین قربانی نہ دیتے تو آج نہ رسول کا لایا ہوا دین بچتا، آج نہ شریعت بچتی، اور نہ آذان بچتا، اور نہ نماز رہتی، اور نہ اذانوں میں محمد رسول اللہ پکارا جاتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی واضح ہو گیا کہ آج جو ہے سب کچھ باقی ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، حج و زکوٰۃ، جتنی شریعت جو ہے محمد کی لائی ہوئی مکمل شریعت آج حسین کی قربانی کی وجہ سے ہے۔ یعنی آج اگر اذانوں میں محمد کا نام لیا جا رہا ہے، آج اگر جو اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، تو آج حسین کی قربانی کی وجہ سے، آج جو حضور کا نام لیا جا رہا ہے حسین کی شہادت کی وجہ سے، حسین کی قربانی کی وجہ سے۔ شاید یہی وجہ ہے، یہی فلسفہ ہے کہ رسول اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ انا من الحسین، یعنی اب میرا وجود جو ہے حسین سے ہے۔ کیا مطلب 61 ہجری کے بعد اب رسول کا وجود حسین سے ثابت ہوا ہے۔ 61 ہجری سے پہلے جو ہے حسین کا وجود جو ہے نانا کے ذریعے تھا، 61 ہجری کے بعد جو ہے رسول کا وجود حسین کے ذریعے ہوا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا شاید یہی بتانا چاہیں، ظاہر ہے کہ اس حسین کی عظمت اور حسین کی فضیلت اور حسین کے کمال کو کون بیان کر سکتا ہے کہ جس کی تعریف، جن کی مدح سرائی خود پیغمبر اسلام کر رہے ہیں، پروردگار عالم کر رہا ہے، اور رسول اس وقت تک کوئی کلام نہیں کرتے جب تک وحی الہی نازل نہیں ہوتی، جب تک اللہ حکم نہیں دیتا ہے اس وقت تک رسول اللہ کوئی کلام نہیں کرتے ہیں۔ حکم پر جب تک پروردگار عالم کا حکم نہیں ہوتا، وحی نہیں آتی، اس وقت تک رسول کچھ بولتے نہیں ہیں۔ اگر رسول اللہ جو ہے کبھی کہہ رہے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے، میں حسین سے ہوں، تو حکم وہی ہے کہ جو ہم تک پہنچا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے جو ہم تک بتا رہے ہیں۔ اگر مجمع عام میں رسول اللہ حسین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہہ رہے ہیں ہاذا حسین و فارفوہ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، اور ایک بار نہیں بلکہ متعدد بار، بارہا اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو،
کیوں پہچاننے پہ تاکید کیا جا رہا ہے؟ کیوں رسول اللہ انہیں پہچانوا رہے ہیں؟ کیوں تاکید کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی حسین سے ایک بڑا مقصد وابستہ ہے، بڑا مقصد وابستہ ہے کہ جو رسول اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اس حسین کو پہچانو، جب تک تم اسے نہیں پہچانو گے اس وقت تک تمہیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا، شریعت سمجھ میں نہیں آئے گی، اذان کلمہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، اللہ کا لا دین سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو پہلے حسین کو پہچانو، اس لیے کہ کل سن 61 میں تم یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو پہچانا نہیں کہ یہ فرزند رسول تھے، یہ نواز رسول تھے۔ اسی لیے بار بار جو ہے رسول اللہ کبھی صحابہ کے درمیان، کبھی مسجد نبوی میں، کبھی کہیں پہ، کبھی ہاتھوں پہ اٹھا کر، تو کبھی نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اور امام حسین اگر آتے ہوئے مسجد میں دکھائی دیے اور امام حسین کا جو ہے پیر دامن میں الجھا اور امام حسین گرنے لگے تو خطبہ کو منقطع کر کے حضور سرور کائنات جا کر رسول اللہ حسین کو اٹھا کر ہاتھوں کا مجمع کو، صحابیوں کو، نمازیوں کو دکھا کر کہہ رہے ہیں ہاذا حسین فارغ ہو، یہ حسین ہے، اسے پہچانو، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جمعے کے دن جو ہے اللہ کی عبادت رسول اللہ کر رہے ہیں، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور اس جمعے کے خطبے میں اگر حسین آ جائیں تو خطبہ روک کر جو حسین کی فضیلت، حسین کی عظمت، حسین کو پہچانوانا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اسے نہ پہچانو گے تو اس وقت تک تمہیں نماز کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، جمعے کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی، اللہ کی عبادت کی اہمیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ تو بارہا حضور سرور کائنات نے کہا کہ یہ حسین ہے، انہیں پہچانو، ہاذا حسین و فارغ، یہ حسین ہے، انہیں پہچانو۔ لیکن زمانے نے حسین کو پہچانا نہیں، دنیا والوں نے حسین کی شناخت حاصل کی۔ عزیزان محترم، ایک بہت بڑا مقصد ذات حسین سے وابستہ تھا، جس کی وجہ سے حضور سرور کائنات بار بار سرکار سید الشہداء مولانا حسین کو پہچانوا رہے تھے۔ اور یاد رکھیے گا حسین کی قربانی جو ہے، صرف کوئی یہ سوچتا ہے کہ نہیں نانا کا دین بچانے کے لیے، تو صرف دین بچانے کے لیے قربانی تو تھی ہی، مگر حسین کی قربانی انسانیت کی قربانی، حسین کی قربانی ہیومینٹی کی قربانی، حسین کی قربانی مانوتا کی قربانی کی۔ اس لیے کہ حسین کی قربانی ہیومینٹی کی قربانی، اسی لیے جب حسین اپنا قافلہ لے کر نکلے، حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ نکلے، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس 72 ساتھیوں میں صرف اور صرف رسول کا کلمہ پڑھنے والے ہی موجود تھے۔ نہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے موجود نہیں تھے، بلکہ اور بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے، اور بھی مکتب فکر کے انسان تھے، اور اس نے آ کر امام حسین کی مدد کر کے، اپنی جان قربان کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ حسین کی قربانی جو ہے فقط دین کی تحفظ کے لیے کے علاوہ انسانیت کے لیے بھی قربانی تھی، مانوتا کے لیے بھی قربانی تھی۔ عزیزان محترم، لہٰذا اور مکتب فکر کے لوگ بھی اس میں آ کر شریک ہوئے، اور شریک ہو کر حسین کے ساتھ جو ہے اپنی قربانی پیش کی۔ جیسے جناب جان وفات ہے، یہ عیسائی کرسچن مذہب کے رہنے والے، ماننے والے، اسی طرح جناب وہب کلبی یہ عیسائی مذہب کے رہنے جاننے والے تھے، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے تھے۔ اب ذرا انصاف سے بتائیے کہ انسان حسین کی قربانی میں کتنا خلوص تھا، کہ آج کا کوئی انسان ایسا نظر آئے گا کہ جو جس کی نئی شادی ہو، نئی نویلنگ دلہن ہو، صرف اور صرف وہب ابن کلبی کی شادی کے 17 دن ہوئے تھے، اللہ اکبر، 17 دن ہوئے تھے، اور جب یہ دلہن کو رخصت کر کے لا رہے تھے تو وہب ابن کلبی تھے، اور ان کی مادر گرامی اور ان کی دلہن، اور ایک صحرا میں ان کا خیمہ لگا، خیمہ لگا تو وہاں دیکھا، دور سے انہیں دکھائی یہ دیا کہ کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ نوجوان ہیں۔ وہب ابن کلبی کی ماں کہتی ہے کہ میرا لال، عرب کا جو دستور ہے اور عرب کا جو ابھی اس وقت جو ماحول ہے، مطلب یہ کہ جو ٹمپریچر ہے، جو گرمی ہے، یہ سب چیزیں ایسے حالات میں جلدی کوئی سفر نہیں کیا کرتا ہے، لیکن ایسے وقت میں یہ کون ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر نکلا، اپنی عورتوں کے ساتھ نکلا ہے؟ ہمیں معلوم کرنا چاہیے
ہمیں پتہ تمہیں معلوم کرنا چاہیے، تمہیں پتہ کرنا چاہیے کہ یہ کون ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ وہب ابن کلبی، جناب وہب ابن کلبی گئے اور جانے کے بعد پورا حال معلوم کیا، امام کے پاس گئے اور اس کے بعد انہوں نے امام کو سارا واقعہ بتایا، اس کے بعد وہ ساری باتیں اپنی ماں سے نقل لیے وہب ابن کلبی کہ دیکھیے عیسائی تھی لیکن معرفت اس کے اندر تھی، امام کی معرفت اس کے اندر تھی، سمجھ گئی، رسول اللہ کی معرفت اس کے اندر تھی۔ جیسے اس نے سوچا کہ نبی کا نواسا ہے، زہرا کا لال ہے، علی کا بیٹا ہے، اور مذہب حق کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ اپنے نانا کا وطن چھوڑ دیا، مدینہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتا ہے، تو فوراً اس کی ماں کہتی ہے میرے لال تم پہ واجب ہے، ضروری ہے کہ تم بھی اس نیک کام میں جو ہے مدد کرو اور تم بھی قربانی پیش کرو۔ اور اس کے بعد سے وہب ابن کلبی امام کے ساتھ ہوئی، اور صرف وہی نہیں بلکہ ان کی زوجہ بھی، ان کی مادری گرامی بھی، سب، اور اس کے بعد جو ہے کربلا کے میدان میں یہ سب موجود۔ تو دیکھیے حضرات محترم، یہ قربانی جو امام حسین کی صرف دین کی تحفظ کے لیے تو تھی، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے حسین اگر تم کربلا نہیں جاؤ گے تو ہمارا دین نہیں بچے گا، جب تک تم قربانی پیش نہیں کرو گے اس وقت تک ہمارا دین نہیں بچے گا۔ یہ تو تھی ان کی قربانی کا، مگر اس قربانی کے پیچھے ایک بڑا راز مضمر یہ تھا کہ انسانیت کا پیغام حسین کو دینا، ہیومینٹی کا پیغام امام حسین کو دینا، پوری دنیا کو ہیومینٹی کا پیغام دیا، اس سے بڑی انسانیت کا ہو سکتی ہے عزیزان محترم۔ دیکھیے تو اس کے بعد وہب ابن کلبی اپنی ماں زوجہ اور ماں کے ساتھ جو ہے امام کے قافلے میں شریک ہوئے اور روز عاشوراء شہید ہو کر زہرا کے سامنے سرخرو ہوئے، لیکن وہ بھی سرخرو ہوئے، ان کی مادر گرامی بھی سرخرو ہوئی اور ان کی زوجہ بھی سرخرو ہوئی۔ تو دیکھیے یہ ایک عیسائی مذہب کا تعلق کرنے والا امام کی خدمت میں آیا، اپنی جان قربان کیا۔ تو دیکھیے یہ معرفت امام حسین علیہ السلام، یعنی امام کی وہ عظمت سمجھتا تھا، صرف وہی نہیں اس کی مادر گرامی کی عظمت جانتی تھی۔ تو لہٰذا حسین وہ شخصیت کا نام ہے عزیزان محترم، ہیومینٹی کے لیے امام نے قربانی دی تھی، انسانیت کے لیے امام نے قربانی دی تھی۔ ورنہ حقیقت یہ ہے عزیزان محترم، آج جیسا دور ہے، آج جیسے حالات ہیں، آپ خود دیکھیے امام اگر انسان کربلا کا بغور مطالعہ کرے، امام حسین کی سیرت کا بغور مطالعہ کرے، امام حسین کی کردار پہ غور مطالعہ کرے تو زندگی کے ہر موڑ پہ انسان کامیاب و کامران ہوگا۔ امام کربلا ہمیں سب کچھ کا سبق سکھاتی ہے، ہر درس دیتی ہے کربلا، کربلا ہر درس دیتی ہے۔ کربلا جو ہے مرکز عرفان ہے، کربلا بھی مرکز ایمان ہے، کربلا سے ہمیں سب کچھ ملا۔ کربلا سے صرف ہمیں رونے کا سلیقہ صرف نہیں ملا، کربلا سے ہمیں سب کچھ ملا ہے، وہ ایک عظیم سرمایہ ہمیں امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ امام اگر یہ قربانی کر دیتے تو آج ہمیں کربلا نہیں ملتا۔ آپ خود دیکھیے اس پرآشوب ماحول میں جب یہ حالات بڑے نازک چل رہے ہیں، آج کے دور پہ بھی ایسا ہوتا، بہت سے آپ کو لوگ ملیں گے ایک بھائی دوسرے بھائی کو نہیں پوچھتا، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہے۔ دیکھیے کربلا سے کیسے ہمیں سبق ملا، امام حسین کی قربانی ہیومینٹی، ایک بھائی دوسرے بھائی کا، ہم ایک ایک بتا، ایک ایک گز زمین کے لیے بھائی بھائی میں لڑ رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، بھائیوں میں اختلاف ہے۔ لیکن اب غور کیجئے یہ ہیومینٹی کا درس امام حسین علیہ السلام نے وہ جو آیا ہے امام کا راستہ ہو، امام کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، 1000 کا لشکر لے کر آیا ہے، اس 1000 لشکر کا وہ چیف ہے، 1000 لشکر کا وہ جنرل ہے، وہ جو ہے آپ غور کیجئے۔ لیکن جیسے ہی امام نے اس کے چہرے کی طرف دیکھی، یہ ہیومینٹی کا پیغام میرے مولا حسین دے رہے یا نہیں دے رہے، جیسے ہی اس کے چہرے کی طرف میرے مولا کی نظر پڑی اور دیکھا کہ ہونٹ جو خشک ہیں، ہونٹوں پہ پھپھلیاں پڑ رہی ہیں، ہونٹوں پہ پھپھلیاں پڑی ہوئی ہیں، ہونٹ پھٹ رہے ہیں، تو پہلا سوال یہی کیا امام نے، ہمارے جانب قربان جائے نباز زمانہ پہ اس مولا حسین پہ جو چہرہ دیکھ کر دلوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں، ہماری جانب قربان جائے، ہمارا لاکھوں سلام۔ پہلا سوال امام نے یہی کیا، وہ ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتا کہ تمہارے اور تمہارے لشکروں کے ہونٹ کیوں سوکھے ہیں، ہونٹوں پہ
چہرہ کملایا ہوا نظر آتا ہے۔ حضور کیا کہتا؟ دیکھیے یہ انسانیت کا پیغام مولا حسین دے رہے ہیں۔ حضور کہتا مولا ہمارے پاس جو پانی اسٹاک تھا وہ پانی ختم ہو گیا، جتنا ہم لے کر آئے تھے وہ پانی ختم ہو گیا، ہم پیاسے ہیں، ہمیں کئی وقت سے پانی نہیں ملا ہے، لہٰذا ہمارے پاس پانی کا اسٹاک ختم ہے، اسی لیے یہ حالت ہماری، یہ کیفیت ہے۔ امام کریم اپنے کریم کے لال مولا حسین نے کہا، ایک مرتبہ حکم دیا، اور وہ ساری باتیں بعد میں ہوگی، پہلے تم پانی پیو اور سارے لشکر والوں کو پانی پیو۔ ایک مرتبہ امام حکم دیتے ہیں عباس، علی اکبر، قاسم مشک کے دہانے کھول دو اور لشکر والوں کو سیراب کرو، ان کے تمام لشکر والوں کو سیراب کرو۔ تاریخ کہتی ایک ایک کو ہر ایک نے شکم سیر ہو کے پانی پلایا، شکم سیر ہو کے پانی پلایا۔ ادھر عباس لگے ہیں پانی پلانے، مولا علی اکبر لگے ہیں پانی پلانے، جناب قاسم لگے ہیں پانی پلانے میں، پلا رہے ہیں۔ اور جب سب لشکر والوں نے پانی پلایا، دیکھیے یہ انسانیت کا پیغام ہے۔ آج کے پرآشوب ماحول میں ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھنے کے لیے تیار ہے، دیکھیے کربلا سے کیا ہمیں پیغام مل رہا۔ آج امام دشمن کو پانی پلا رہے ہیں، ہمیں سبق دے رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں مولا حسین کہ دیکھو کس طرح دشمن کو بھی امام پانی پلا رہے ہیں۔ سب کو جب امام کی فوج نے جب پانی پلا لیا، اس کے بعد مولا کا حکم ہوتا ہے، مولا خود اپنے ہاتھوں سے لشکر والوں کو پانی پلایا۔ اس کے بعد مولا کا حکم ہوتا ہے کہ جب سارے لشکر پانی پی لیں تو ان کی گھوڑوں کو سیراب کرنا، ان کے جانور کو سیراب کرنا، گھوڑوں کو سیراب کیا، حسب وفادار کو سیراب کیا۔ اور مولا نے تاکید کیا، اللہ اللہ، دیکھیے یہ امام کی نظر کتنے گہرائی سے نظر تھی، مولا نے تاکید کیا، امام علی اکبر و عباس سب سے تاکید کیا کہ دیکھو جانور اس وقت تک سیراب نہیں ہوتے ہیں جب تک 2 بار 3 بار وہ ظرف سے منہ نہ اٹھائیں۔ عباس خیال رکھنا، علی اکبر خیال رکھنا، قاسم خیال رکھنا، جب تک 2 بار 3 بار یہ منہ نہ اٹھا لیں اس وقت تک ان کے سامنے سے ظرف نہ اٹھا۔ عزیزوں ذرا اور کیجیے، سوچئے کہ میرے مولا کے پاس پانی کتنا اسٹاک تھا کہ مولا نے حضور کے 1000 لشکر کو پانی پلایا، 1000 لشکر کو پانی پلایا، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا۔ عزیزوں دیکھیے یہ انسانیت کا پیغام پوری دنیا کو مولا حسین دے گا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ امام کی قربانی انسانیت کے لیے تھی، ہیومینٹی کے لیے تھی، انسان معنوتا کے لیے قربانی تھی۔ ہمیں صبر درس کربلا سے یہی سبق ملتا ہے، مولا حسین سے یہی سبق ملتا ہے۔ اگر آپ مولا کے چاہنے والے ہیں تو یقیناً مولا دشمن کو پانی پلا رہے ہیں۔ آج ہمیں جو اپنے بھائی کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، بھائی کے دشمن بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہم کیسے مولا حسین کے چاہنے والے ہیں، کیسے مولا عباس کے ماننے والے ہیں، کیسے مولا علی اکبر کے ماننے والے ہیں۔ لہٰذا کربلا سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، کربلا سے ہمیں درس لینا چاہیے۔ عزیزوں جب یہ امام نے یہ کام کیا، تاریخ نے امام نے سب کو پانی پلا دیا، اور اس کے بعد وہ سارا واقعہ آپ کے پیش نظر ہے۔ یہی وہ عمل تھا امام کا، یہی وہ عمل تھا کہ روز شب عاشور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس کریم ابن کریم کے لال نے ہمیں ایسے وقت میں ہمارے لشکر والوں کو سیراب کیا، آج اس کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے الداش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، ایک ایک قطرے آب کے لیے ترس رہے ہیں آج اس کے بچے۔ دیکھیے یہی وہ عمل تھا کہ وہ سوچنے لگا، وہ جو ہے سوچنے پر مجبور ہو گیا، سوچنے میں مجبور ہو گیا کہ اللہ اکبر کیسا کریم ابن کریم ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ ہوتے تو وہیں پر کہیں نہ کہیں جو ہے جذبات کا غلبہ ہمارے اوپر ہو جاتا، اور ہم پلٹ کر یہی کہتے ہیں، اور یاد کر، یا کسی کے ساتھ بھی اگر ہم احسان کرتے ہیں تو کبھی نہ کبھی ہم یہ جتا دیتے ہیں، یاد کر وہ وقت کہ جب میں نے مجبوری میں تیری مدد کی تھی، کتنا تو فراموش نکلا ہے کہ تو ہماری مدد کو بھول گیا، ہمارے احسان کو بھول گیا۔ لیکن اللہ اکبر، کریم ابن کریم کے لال نے ایک لفظ بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ خود سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس نے ایسے عالم میں ہمارے پورے لشکر کو پانی پلایا ہو، آج اس کے بچے الدش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔
اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا عزیزوں؟ یہی ایک عمل تھا امام علیہ السلام کا، یہی عمل تھا کہ جس کی وجہ سے وہ امام کی طرف جو ہے چلا آیا۔ جب یہ تو کسی بہت بڑے خطیب العرفان علامہ طاہر جرملی صاحب کا ایک مشہور زمانہ شعر ہے، وہ کہتے ہیں، مشہور زمانہ شعر ہے کہ وہ مشہور زمانہ شعر ہے طالب لوہری صاحب کا، علامہ طاہر جرملی صاحب کا کہ یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا، ہاں بہشت کھینچ ہی لے گی برے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے، بہشت کھینچ ہی لے گی برے دلاور کو، یزیدیوں میں گھرا ہے مگر حسین کا ہے۔ امام کے اخلاق نے خود کو اپنی طرف کھینچ لیا، یہ اس عمل نے خود کو اپنی طرف کھینچ لیا، امام کی طرف کھینچ لیا۔ شب عاشور، روز عاشور انہوں نے حتماً فیصلہ کر لیا کہ حق حسین کی طرف ہے، جنت حسین کی طرف ہے، اور روز عاشورہ وہ چلا، فیصلہ کیا، میرے ساتھ سے کہا اور میں جا رہا ہوں مولا حسین کی طرف، حسین کی مدد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہر گیا تو ہر ہے، اس کا بیٹا ہے، اس کے غلام ہیں، وہ چلا کیسے؟ ہر کو احساس ندامت بھی ہے، اور اپنے چہرے پہ پٹی باندھی اور اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا، مجرم کی طرح چلا۔ ہر کو احساس تھا کہ مجھ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، مجھ سے بڑا خطا کار کوئی نہیں۔ ہر یہ سوچ کر جا رہا ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، اپنے دونوں ہاتھوں کو باندھا مجرم کی طرح، اور ایک مرتبہ تاریخ اللہ مجرم کی طرح وہ جو ہے تاریخ چلا، بیٹا آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد تاریخ شاہد ہے، بیٹا ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی، جیسے ہی نعرہ تکبیر کی صدا بلند کی کہ ایک مرتبہ میں بیٹے باپ نے پوچھا، ہر نے پوچھا میرے لال نعرہ تکبیر کی صدا کیوں بلند کی؟ کہا کہ بابا، اے بابا میں عجب منظر دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے آنے کی خبر سب کو ہو گئی ہے، آپ کے استقبال کے لیے عباس علی اکبر چلے آ رہے ہیں۔ عزیز ایک مرتبہ پھر 2 قدم اور آگے بڑھے، ایک مرتبہ پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، دوبارہ نعرہ تکبیر بلند کی۔ ایک مرتبہ ہور نے پوچھا میرے لال اب کیا دیکھا؟ تھا کہ بابا قیامت ہو گئی، اب تو مولا حسین آپ کے استقبال کے لیے چلے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ہور کہتا میرے لال جیسے آقا قریب ہے مجھے کہنا۔ ایک مرتبہ قریب ہے، اپنے کو ہور نے مولا کے قدموں پہ گرا دیا اور ہاتھوں سے جوڑ کر مولا کے قدم پہ گر کر ہور کہتا ہے حلی توبہ، اے مولا کیا میرے لیے بھی توبہ کا در کھلا ہے؟ مولا میرے لیے توبہ ہے؟ کریم ابن کریم کے لال نے ایک مرتبہ ہور کو ہاتھوں سے اٹھایا، بازو پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا کہ اے ہور ہاں جا، میں نے معاف کیا، میں نے تیرے توبہ کو معاف کیا، ہور تو دنیا میں بھی آزاد اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اے ہور کیا اچھا تیری ماں نے تیرا نام رکھا ہے۔ ایک مرتبہ سینے سے لگایا میرے مولا حسین نے اور اپنے ہاتھوں سے ہور کی آنکھوں کی پٹی کھولی۔ ایک مرتبہ چہرے امامت کی ہور نے زیارت کی، جیسے ہی مولا کی نظر ہور کے چہرے پہ پڑی، ایک مرتبہ ہور نے امام کی زیارت کی، اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ہور نے کیا دیکھا کہ مولا گریا کر رہے ہیں، مولا اشکبار ہے، مولا رو رہے ہیں۔ ہور پوچھتا ہے مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ اے مولا یہ غلام جو ہے بھٹکا ہوا مسافر راہ راست پہ آ گیا، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی؟ ایک مرتبہ مولا ایک جملہ وہاں پہ کہتے ہیں، جیسے ہور نے پوچھا مولا سبب گریا کیا ہے، تو کہا کہ ہور ایک بات، ایک زمانہ، ایک وقت سوچ کر رونے لگا، ایک منظر میرے سامنے یاد آ گیا۔ پوچھا کیا؟ کہا کہ اے ہور آج تو میرا مہمان بن کر آیا ہے، آج تو میری مدد کرنے کے لیے آیا ہے، مگر زہرا کے لال کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں ہے تاکہ میں تیری مہمان نوازی کر سکوں۔ جب تو میرا دشمن بن کر آیا تھا میں نے تیری مہمان نوازی کی تھی، آج زہرا کا لال بڑا شرمندہ ہے۔ اور کہتا ہے مولا میں آپ سے
میں نے سنا ہے عصر عاشور کو ارے آپ کا کلیل جوان شہید ہوگا۔ میری دل کی خواہش یہ ہے کہ میری نگاہوں کے سامنے میرا جوان بیٹا شہید ہو، تاکہ میں بھی تو محسوس کر سکوں کہ جوان بیٹے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ بس مولا اتنی گزارش ہے کہ آپ مجھ سے پہلے میرے بیٹے کو اذن دے دیجئے، تاکہ میری نگاہوں کے سامنے آپ پہ جان نچھاور کرے تو میرے دل کو سکون حاصل ہو، اور زہرا کے سامنے میرے سکون کا خیال رکھنا۔ ظلم ایام ہماری اس قضا کو قبول فرما، تمام آزاداری کی حفاظت فرما، علماء اسلام کی حفاظت فرما، مراجع کرام کی حفاظت فرما، پوری دنیا سے کورونا جیسے وبا کو ختم فرما، تمام شان حضرت کو محفوظ فرما، بچے اسلام کو سربلند فرما، بچے میں کفر کو نیست نابود کر دے، امام کے ظلم میں تعجیل فرما، اور ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار